والسلام معراج کر کے آ چکے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کو اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، ایک مقام آیا کہ جبریل بھی رک گئے کہ آگے ایک بارش بھی نہیں پڑوں گا۔ پھر حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب لامکان کو کراس کر کے قرب خاص میں پہنچے، اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کیا، تو حضور علیہ السلام اپنے رب کے حسن مطلق کے دیدار میں اتنے گم ہو گئے، اتنے گم ہو گئے، اتنے گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے رب کے حسن مطلق کے دیدار میں اس طرح محو تھے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ حد سے بڑی، صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ اللہ کے حسن مطلق کے اندر گم تھی، صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ اپنے رب کے دیدار کے اندر محو تھی۔ اسی طریقے اب یہ منظر کون بیان کر رہا ہے؟ میرا رب بیان کر رہا ہے کہ جب میرا مصطفیٰ میرا دیدار کر رہا تھا، جب میرا مصطفیٰ اللہ کے حسن مطلق کے اندر گم تھا، جب میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کے حسن مطلق کو دیکھا، تو اس انداز سے حسن مطلق کے اندر محو ہو گئے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ حد سے بڑی، صرف اپنے رب کو دیکھتی رہی، صرف اپنے رب کے دیدار میں گم رہی۔ اب حضور نے کس شوق سے اپنے رب کا دیدار کیا کہ خدا نے اس کو بیان کیا، کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عروج کی انتہا تھی، وہ حضور کی معراج تھی، اور معراج کیا تھی کہ حضور کو اس لمحے اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار ہو رہا تھا۔ تو سرکار کی معراج یہ ہوئی کہ سرکار نے اپنے رب کے حسن مطلق کو قریب سے دیکھا، اور صدیق اکبر کی معراج یہ تھی کہ صدیق کی گود میں سرکار کا رخ والضحیٰ تھا، اور نگاہیں صدیق کی تھیں اور چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ اللہ اکبر، اس منظر کو ذرا تصور دیکھیں۔ اچھا، پھر اس حسن مطلق کو دیکھنے کا اس کے اندر انہماک کا کیا عالم تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کے دیدار کے اندر صدیق اکبر کی کیفیت کیا تھی؟ اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اہل سیر نے بیان کیا ہے، اور صاحب سیرت حلبیہ نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے کہ سانپ کاٹ رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، تکلیف موجود ہے، لیکن احساس نہیں ہے، پاؤں کو حرکت نہیں دے رہے ہیں، اور جسم کو حرکت نہیں دے رہے ہیں، منہ سے آواز نہیں نکال رہے ہیں، جسم میں زہر پھیل رہا ہے، اس کے باوجود صدیق کی نگاہیں تھی اور مصطفیٰ کا چہرہ تھا، اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت صدیق کی معراج ہو رہی تھی، اور کیا ہو رہی تھی؟ چہرہ مصطفیٰ سے نکلنے والا نور چہرہ صدیق میں پیوست ہو رہا تھا، اور یہ لمحہ کوئی ایک لمحے کا نہیں تھا، یہ نظارہ 3 دن اور 3 راتیں رہا، کیونکہ اس غار میں یا تو صدیق تھے یا تو مصطفیٰ تھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملاقات کے منظر کو بیان کر رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اللہ اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرے جو غار کے اندر بیٹھے تھے، اور وہ غار کے اندر بیٹھنے کا کیا منظر تھا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس انہماک کا کیا عالم تھا کہ سانپ کاٹ رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، لیکن صدیق اکبر کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ سے نہ ہٹی، حتیٰ کہ یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ وہ زہر پورے جسم سے سرایت کرتا ہوا صدیق کی آنکھ سے آنسو بن کر گرا، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آنسو نے سرکار کی داڑھی مبارک کو، آپ کے چہرے مبارک کو جب اس کا بوسہ لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار کی آنکھ کھلی، حضور نے دیکھا کہ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پاؤں لاؤ، جب پاؤں سامنے کیا تو اب اہل سیر نے لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار نے اپنا لعاب مبارک، اپنی زبان سے تھوک مبارک کو اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھ سے صدیق کے اس زہر اس جگہ پہ لگایا جو رسول اللہ کی خاطر سانپ کے منہ میں دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا مصطفیٰ کے لیے، لیکن چونکہ خدا نے ان کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے خادم کی حیثیت
ہجرت کے دوران آپ کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر صدیق اکبر کو کیا کیا؟ نبی پاک کے رنگ میں رنگ دیا. وہ 3 دن اور 3 راتیں جو چہرہ صدیق کے اندر چہرہ مصطفیٰ کے انوار پیوست ہو رہے تھے، تو اس منظر کو صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام 3 دن اور 3 راتوں کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے. عورتیں، مرد، بچے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے تھے، راستے کے کنارے لائنیں لگا کر کھڑے تھے. بچیوں کے ہاتھوں میں دف تھے اور طلع البدر علینا کی وہ نعت پڑھ رہی تھی. اور سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام جیسے ہی وہاں داخل ہوئے تو اہل مدینہ کے لیے یہ فیصلہ، کیونکہ اہل مدینہ نے نہ حضور کو دیکھا ہوا تھا اور نہ صدیق اکبر کو دیکھا ہوا تھا. اب اہل مدینہ